بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے غزوات میں سے غزوہ بدر، غزوہ احد اور سب سے آخر میں ہم نے غزوہ احزاب پر مختصر ہم نے اسٹڈی کی، ڈسکس کی۔ تو آج ہم صلح حدیبیہ پر مختصر ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے اندر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں کو ہجرت کیے ہوئے 6واں سال تھا، تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ تمنا اور بیت اللہ کے ساتھ محبت، آپ یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے آپ بیت اللہ شریف کی طرف عمرہ کرنے کے لیے آپ نے تیاری کی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے احرام باندھ دیے اور قربانی کے جانور ساتھ لیے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لے سوائے تلوار کے، وہ بھی نیام میں بند ہو۔ یہ تھی کہ صحابہ کی مکہ زیارت کی خواہش، کہ بیت اللہ کی زیارت کی خواہش تھی، تو حضور علیہ السلام اپنے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، اور حضور وہاں سے چل پڑے اور ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے، اور حضور نے اپنے غلاموں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہو، صرف تلوار ہو، اور وہ بھی نیام میں بند ہو، اس لیے کہ ہم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے قریش کو ایک پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے رئیس بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جنگ کی تیاری کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ سے فرمایا کہ تم جا کر قریش کو آگاہ کر دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اور بدیل بن ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش تک پہنچایا۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو حضور کو اس بات کی خبر ہوئی کہ قریش تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے قبیلہ بنو خزاع، مسلمانوں کے حلیف قبیلہ خزاع کے جو رئیس تھے وہ تھے بدیل بن ورقہ، آپ نے ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ جا کر اہل مکہ کو بتائیں کہ ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم عمرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو یہ پیغام بھیجا۔ جب آپ نے یہ پیغام بھیجا تو قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ عروہ کی بات چیت ناکام ہوئی۔ عروہ کی بات چیت ناکام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عروہ کا انداز گفتگو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ درست نہ تھا، اور صحابہ کرام نے اسے واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے جو سفیر تھے وہ سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر بھیجا، اور سہیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی، اور کافی بحث اور تمہیز کے بعد چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ یہی صلح تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اور جو حدیبیہ کے نام پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان، کفار کے درمیان جو شرائط طے ہوئی، انہی کا نام ہی صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ وہاں پر ہی یہ بات ہوئی، اور عزیز طلباء اسی جگہ پر یہ بات ہوئی، اور وہاں پر ہی جو تھی وہ اس کے ذریعے آپ کی جو تھی وہ صلح ہوئی، اور یہ کچھ شرائط جو تھی وہ آپ کی طے پائی۔ اور جو گفت و شنید تھی اس کے اندر یہ باتیں جو آپ نے کافی بحث مباحثہ کے بعد جب یہ شرائط طے ہوئی، تو صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی
کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے، یعنی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب حضور کے غلام پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے زیارت کے لیے اور وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب آپ نکلے تو کفار نے آپ کو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے سے روک دیا، اور ان کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اپنے ساتھ صرف تلوار لائیں گے، وہ بھی نیام میں بند ہوگی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ تو مشرکین اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ مشرکین مکہ یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط جو تھی یہ بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس صلح کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔ یہ صلح 10 سال کے لیے ہے، اس عرصے میں کوئی فریق دوسرے فریق کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ عزیز علماء، یہ تھی شرائط صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے بعد ایک حضور کے غلام ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریش کے سفیر سہیل کے بیٹے تھے، وہ اسلام کا قبول کر چکے تھے اور مشرکین مکہ کی قید کے اندر تھے۔ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے تو سہیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وہ ابو جندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زبردستی مشرکین کی طرف لے جا رہا تھا۔ تو ابو جندل فریاد کر رہے تھے کہ مجھے واپس نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لیا اور ہم نے انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل کی واپسی پر راضی ہوئے۔ ایفائے عہد کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ ابو جندل مسلمان تھے اور کفار کی اذیت کے اندر تھے، وہ بے شمار مشکلات کے اندر تھے۔ حضور نے جب صلح آپ نے فرمایا کہ ہم نے عہد دے رکھا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اب ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جائیں گے بلکہ آپ صبر کریں تو اللہ آپ کے لیے کشادگی فرمائے گا۔ یہ تھی شرائط صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد نتائج کیا نکلے؟ سب سے اہم نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں سے ایک تو شرط نتیجہ یہ تھا کہ کفار نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر دیا۔ اس سے پہلے کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس صلح کے بعد کفار نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس صلح کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی ہے۔ صلح سے پہلے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا۔ صلح کے بعد امادہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر دیا، اور یہ مسلمانوں کی ایک اہم کامیابی کا راز تھا۔ صلح سے پہلے مسلمان اور کفار کا ملنا جلنا نہ تھا، اب صلح کی وجہ سے آمد و رفت شروع ہوئی، باہم میل ملاپ سے مشرکین کو مسلمانوں کی باتیں سننے کا موقع ملا اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس صلح کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں کفار اسلام میں داخل ہوئے، اور صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور صلح کے 2 سال بعد فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 جانساروں کا لشکر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس فتح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ مسلمان اور کفار کا آپس میں عزیز طلبہ ملنا جلنا اس سے پہلے نہ تھا، صلح کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور کفار کو مسلمانوں کی باتیں سننے کا موقع ملتا، اور اس وجہ سے جو تھے وہ کفار جو
یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ٹھیک 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام، 10,000 جانساروں کا لشکر تھا۔ حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ تھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت 10,000 جانساروں کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی غزوات میں سے صلح حدیبیہ۔ تو یہ آج ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں مختصر ڈسکس کی۔ تو اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔